اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے صحافیانہ نقطہ نظر سے آپ کے انٹرو میں ایک دو غلطیاں ہیں جو ہمیں اپنے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، آپ نے انٹرو میں تاثر یہ دیا ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی۔ الیکشن کمیشن تاریخ دینا چاہ رہا ہوگا، اس کو پارلیمان نے اختیار بھی دے دیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے، جو سیاسی حقیقت ہے، کہ سپریم کورٹ نے کل اپنی کارروائی کے ذریعے مجبور کیا الیکشن کمیشن کو بھی اور صدر کو، بندے کے پتر بنو تو تاریخ ریالٹی ہے۔ قاضی فیضی صاحب، یہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کے ہاں سے اعلامیہ جاری ہوا یا انہوں نے وہ ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین و حضرات، میرے اہل وطن، آپ جس تاریخ کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئی ہے، اور نہ ہی عارف الوی صاحب نے۔ حقیقت یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے معزز ساتھیوں نے وہ جو ایک ریٹ چل رہی تھی اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے، کھل کے بات کرو یار، کیا، اور they asserted their authority, we are grateful to them، اور یہ کہ انہوں نے مجبور کیا کہ بھائی ملے اور ایک تاریخ طے کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یقیناً 11 فروری کی بات کی تھی۔ 11 فروری کی بات اس لیے کی تھی، اس میں بالکل ایک سائنس تھی، کوئی ایسا کو میں نے تیر نہیں مارا تھا، صرف صحافیانہ فوکس کیا تھا کہ نئی حد بندی ہونی ہے، اس کا پروسیس ایک دنوں میں مکمل ہو جائے گا، اور وہ مکمل ہونے کے بعد جیسے عدالت نے کل کہا بھی الیکشن کمیشن نے کہ وہ الیکشنز 4 فروری کو کروا سکتے ہیں۔ 4 فروری کے جی اتوار ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے تو آسانی ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ذرا کم ملا ہے، پہلے ہی گو مگو کا عالم رہا کہ بھئی پتہ نہیں الیکشن، جیسے ابھی بھی آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن اگر ہوئے، دیکھیے نا آپ، ایمبیگوٹی ہے ایک۔ اب یہ پورے ملک میں یہ شک شبے کا عالم ہے، کل کی تاریخ کا اعلان ہو جانے کے باوجود وہ کر اور صاحب الیکشن ہوں گے، آپ کا انٹرو بھی یہ کہہ رہا ہے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا۔ صحیح ہے نا بات؟ تو اس حوالے سے اب آ جائیے کہ جی وہ 11 کیوں نہیں ہوئی۔ 11 اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے، میں انتہائی افسوس سے یہ بات کہتا ہوں، اس وقت ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہے وہ غلام ہے۔ اب اگر وہ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کی پیشی میں بارہا ایک دو مرتبہ معزز ایک جج صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے وکیل صاحب سے استفسار کرتے رہے، انہوں نے کہا صاحب یہ صدر صاحب تو آپ کے لگائے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیڈر کے وفادار بھی ہیں، تو یہ انہوں نے تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کے وکیل صاحب، میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا ہوں، نہیں وہ تو پورے ملک کے صدر ہیں، مرتے نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب آپ دعا دیانت داری سے یہ سوچو کہ آپ سمجھتی ہو کہ یہ میرا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا، میں نے وہ تاریخ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلایا، الیکشن کمیشن نے آنے کی بجائے مجھے چٹھی لکھ دی اور کہا کہ صاحب فی الحال ہم ان چیزوں میں مصروف ہیں، یہ کر لیں تو پھر دیکھیں۔ اور ویسے بھی اب تاریخ کا اعلان کرنا وہ یہ فریضہ ہمیں سونپ دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے عزیز ہم وطنوں، میں بطور صدر پاکستان اپنا فرض نبھانے میں ناکام رہا، میرا اختیار تھا کہ میں انتخاب کی تاریخ کا اعلان کرتا، ویسے بھی میری آئینی مدت پوری ہو گئی ہے 9 ستمبر کو، لہٰذا ہم کہتے سلام پیش کرتے کہ یار تو بالکل آئیڈیلسٹک ایک سچویشن بتا رہے ہیں، نہیں لوگوں نے کیے ہیں، ابھی بھی دنیا میں کیے ہیں، اور اسی طرح تاریخیں بنتی ہیں اور معاشرے اس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا تو معاشرہ آگے بھی نہیں بڑھنے دیتے ہیں لوگ، کہ وہ جیسے میں اب وہ پنجابی کا وہ محاورہ ذرا سخت ہے، وہ روسی کے ساتھ وہ جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ پولیٹیکلی شاید وہ کریکٹ نہیں ہے، لیکن ایسے کہہ لو کہ بعض اوقات ناراض بہو نے بہت سارے کو نخرے دکانوں نے میری گل نہیں منی، اچھا چلو 11 نہیں 8 کرو، پھر تو ان کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہم کہہ سکتے تھے نا۔ اب یہ کہ صرف وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ جب یہ یو پی ایام پاکستان سے قبل
ہندو مسلم آپس میں وائس سے ہوا کرتے تھے نا، تو ہندو جو ہیں وہ اکثر بعض اوقات اکتا کے یہ کیا کرتے تھے، ارے میاں آپ لوگوں کو، یہ وہ لوگ یعنی مسلمانوں کو ان دنوں میاں بھائی کہتے تھے، تو کہا بھائی میاں بھائی کی ٹانگ اونچی، کیا آپ لوگوں کا تو یہ علوی صاحب نے میاں بھائی کی ٹانگ اونچی کی، اور جی میں 11 نہیں میں 8 کرائیے، دیکھا میرے اختیار، یہ 3 دنوں کا اختیار ہے، یہ کیا پاور ہے 3 دن پیچھے کرنے سے، کیا پاور یہ چھوٹا پن ہے، بچپنا ہے۔ آپ یہ کہتے، اعلامیہ آپ کا کہتا کہ جی میرے تمام تر تحفظات کے باوجود، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پوری تیاری سے، لہٰذا میں 11 تاریخ کی منظوری دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن اب اپنے فرائض پر توجہ دے گا اور ملک کو صاف شفاف جنرل الیکشن نہیں، میں یہ 3 دن کٹ کروں۔ اور ساتھ خبریں چلوائی جا رہی تھی اس وقت، آپ یاد کریں، صدر صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، ایک یعنی بحران پیدا کر دیا، ساتھ میں جعلی خبریں۔ بھائی تم کس حیثیت سے کر سکتے ہو؟ سپریم کورٹ نے سخت ریمارکس کے ساتھ اٹارنی جنرل کی ڈیوٹی لگائی کہ یار ان دونوں کی ملاقات کراؤ، یہ ناراض بچوں کی، اور انہوں نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، ان شارٹ یہ نہیں کہ یہ الفاظ کہے بغیر، لیکن تاثر تو یہی ہے نا دعا، کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح، ایک بچگانہ پن ہو رہا تھا، جوڈیشری کو یہی تھا نا کہ بس ختم کرو معاملہ، ایک پیج پہ آؤ۔ اب کیسے یہ یعنی کہ اہم صدر کر سکتا تھا کہ جی میں نہیں مل رہا؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی توہین ٹھیک ہے، ایک سٹنگ صدر کے خلاف کو کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن بھائی وزیر اعظم نکالے جا سکتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ بھی کوئی راستہ نکال سکتا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ بھی کیا چیز ہے اگر پی ایم کو بھی ایسا کر سکتا ہے؟ بھائی کوئی راستے نکل سکتے ہیں، آخر یہاں پہ صدر نکالے گئے ہیں، جب ایک آدمی کو سپریم کورٹ کہہ دے کہ یہ آئین کی توہین کر رہا ہے، کافی راستے بن جاتے ہیں نکالنے کے۔ لیکن اسے صاحب میرا سوال ایک اور ہے آپ سے، اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا ایک سرٹن ٹینیور ہے نا 11 مہینے کا، جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 11 مہینوں میں سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ اتنے عرصے سے نہیں کر پا رہے، الیکشنز بھی ساتھ، پھر وہ ہم نے فیض آباد دھرنا کیس بھی دیکھا، ہر چیز وہ مطلب بیسکلی شاید وہ دوسروں کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو 5 سال میں ہوتا رہا عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، ان سے کنیکٹڈ جو ایک پورا ہمیں پتہ ایک اسپیکٹرم تھا، ایک لابی تھی، سب کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں وہ۔ آئی ڈونٹ تھنک یہ معاملہ صرف جسٹس عیسیٰ صاحب کی میرا نہیں خیال کے ساتھ تک ہے، میرا خیال ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بدقسمتی سے ہمارے ہاں سپریم کورٹ کا رول جو ہے وہ کافی عجیب و غریب ہوا، اور اس میں سب سے پہلا گن جو ہے وہ افتخار چودھری نے، جو اپنی دانش میں عوام کی محبت سے واپس لوٹے تھے، اور انہوں نے از خود نوٹسوں کی بھرمار سے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا، مثلا عوام کی حمایت سے عوامی تحریک کے نتیجے میں چیف جسٹس کے منصب پر شخص جو لوٹتا ہے، اس نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے پارلیمان کو پہنچایا۔ چور لٹیرے، اوے جاجی ڈگریوں والے، لاؤ ہر کام میں مداخلت، آدھی حکومت تو آپ کی جو ہے وہ کوٹ نمبر 1 کے باہر کھڑی ہوتی تھی۔ کیا ملک میں کرپشن ختم ہو گئی؟ اور جب اپنی باری آتی ہے تو ان کے بیٹے ارسلان صاحب جو ہیں وہ اسی گھر میں جہاں پر چیف جسٹس صاحب رہ رہے ہیں اس کا ایڈریس دے کر کنسلٹنسی چلا رہے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ ان کی کرپشن ثابت ہو گئی تھی ارسلان صاحب کی۔ ارے کیا رونق لگی ماشاءاللہ۔ اچھا، اور حتیٰ کہ لوگوں کو صادق اور امین ٹھہرانے والے ان کے بچے جا کے کسینوز میں جو ہے دوسروں کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈز پہ رقمیں لگاتے پائے جاتے ہیں، چھوڑا کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر کمال کر دیا ساخر نثار صاحب نے کہ ڈیم بھی بنانا ہے، صادق اور امین بھی کسی کو بنانا ہے، کسی کو نہیں بنانا۔ ایک وہ کھوسا صاحب تھے، ہے اس پہ قوم پہ، بھائی تم کون سی قوم سے، کیا بنی اسرائیل سے آئے ہو ہمارے ہاں؟ تم بھی اسی قوم کے ہو نا مسٹر کھوسا؟ ہے اس قوم پہ جس نے یہ کیا وہ کیا۔ ارے بھائی اور تو اس قوم کا ہے بھائی، وہ نہیں کرتے۔ اور جب ان کا آیا تھا ایک مسئلہ کھڑا ہوا نا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، بڑے آخر میں کیا کیا، ساری سماعتیں سن کر جب معاملہ ایکسپلوسو ہو گیا، کہا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے، ہمارا نہیں، مامودر پھینک ہے تیرے پہ کھوسا، اگر تیرے میں ہمت ہوتی کرتا فیصلہ کہ یہ غیر آئینی ہے یا آئینی، کہتے کہ نہیں کرنی ایکسٹینشن، لیتے اسٹینڈ، نہیں ہمت نہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں نا، مطلب یہ بیٹھ کے اقتدار پہ یہ جو فرعون آج کل کہاں ہوتے ہیں،
कौन तो यही है ना यार, अब ठीक करो इसको। जरूरी थोड़ी है कि सीजे होके खाली वो ठीक कहता था ना वो साकिब निसार, मैं पैरा दूंगा, वो गिलगित के उत्ते वैसे ही मान से पैरा दे, मंजी रख के बैठा हुए, सुबह अकड़ा पा जाएगा बेचारा, ये 2 नंबरी। और वहाँ कभी गिलगित का डांस हो रहा है, उस चक्कर में जो है वो कभी गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, और कहा जा रहा है चलाएं। भाई सुप्रीम कोर्ट का दुनिया की कौन सी अदालत का काम है कि डैम बनाए? ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? खुद अख्तियार, तो इसको लगाम डालने के। तो ये मैं कहता हूँ कि खाली फायज ईसा साहब नहीं, हमारे यहाँ के जितने जजेस हैं उनकी अक्सरियत, और आपने अभी देखा होगा जब ये, लेट्स बी फेयर, मेरा ख्याल है हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान की अक्सरियत ये महसूस कर रही है कि भाई हमें अपने अख्तियारात से इस हद तक तजावुज़ नहीं करना चाहिए कि लोग हमारे बारे में जो है वो कहें कि जैसे हम ज़मीनी खुदा बन गए। तो मेरा ख्याल है ये वो प्रोसेस शुरू हो रहा है, और फायज ईसा साहब के आने की वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है। और एक्सेलरेशन आपको, और आई थिंक कि ये उनके बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि इनके बाद आने वाले जो सीनियर हजरात हैं उनका भी रुझान, तबीयत और मिलान कुछ इसी। सर काजी फैज़ ईसा की तो अभी एक्टिविटीज़ से लग रहा है कि वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जिसने जो किया, चाहे वो जिस भी फील्ड का हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का है, पॉलिटिक्स का है, सहाफ़त का है, उनको अकाउंटेबल किया जाए उन चीज़ों के लिए जो होती रही हैं इतने साल। ख्वाहिश ही है, हमारे यहाँ कौन सा कोई अकाउंटेबल हो भी सकता है? ख्वाहिश नहीं कहना, चले इरादा, चले ख्वाहिश ही रहे तो लोग शायद थोड़ा सा घबरा जाए।